آپ کو بتاؤں، انسان کے پاس سب ہو، اگر ماں نہ ہو تو ایک دن اسے ماں یاد آتی، ہاں ضرور یاد آتی۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ ایک دن میرے سرکار مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ حضور کی مزگاہ میں آنسو ہے، مزگاہ پہ آنسو ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور گالوں پر آتے ہیں اور موتیوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کو روتا دیکھ کر، وہ رسول جو احد کی سختیوں میں نہ روئے، وہ رسول جو بدر کی تکلیف میں نہ روئے، وہ رسول جو مکے میں کانٹوں پہ چل کر نہ روئے، وہ رسول جو پتھر کھانے کے بعد نہ روئے، وہ رسول جو بڑے بڑے مصائب، مصیبتیں، تکلیفیں جھیل کر بھی مسکراتے رہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آج وہ رسول پاک رو رہے ہیں۔ صحابہ نے جیسے حضور کو روتے دیکھا، کون رو رہا ہے؟ حبیب خدا رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ جان آدمیت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ جان آبرو انسانیت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ معلم کائنات رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ انسان کامل رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ مالک جنت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ قاسم نعمت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے جس کے ناز خدا یوں اٹھاتا ہے کہ معمولی سا سر میں درد ہو جائے اور ذہنی طور پہ حضور کو ٹینشن ہو جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ لامکان پہ بلا کر اپنا دیدار کرائے اور تسلیاں دے۔ وہ حبیب رو رہا ہے جس کو کوئی گالی دے دے تو وہ چپ رہتے ہیں اور جواب اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ حبیب رو رہا ہے جس کی گستاخیاں کی گئی تو قرآن مقدس میں جواب اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ پیارا حبیب جو لیٹ جائے تو یا ایھا المدثر کی آیت نازل ہو جائے، جو اللہ اکبر خرام ناس فرمائے تو لا اقسم بہذا البلد قرآن کہے، جو مسکرا دے تو قرآن والنجم کہے۔ وہ پیارا حبیب رو رہا ہے۔ اس حبیب کو روتا دیکھ کر صحابہ جو جان سے زیادہ پیار کرتے تھے آگئے ارد گرد، حضور ہمارے ماں باپ قربان، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ مالک کونین کو، جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، جو جنت کا مالک ہو، جو خدا کی کنجیوں کا مالک ہو، وہ حبیب مسجد کے کونے میں بیٹھ کر گویا کہ آواز دے رہا ہے اپنی 6 سالہ بچپنے کی زندگی کو کہ وہ وقت جب ابوا کے مقام پر ایک آمنہ بستر پر، جسے بستر نصیب نہ تھا اس وقت، بستر پتھروں کا بستر، پتھروں کا سرہانہ، ایک ماں ہے اس کے سرہانے بائیں طرف ایک کنیز ہے جس کا نام ام ایمن ہے، اور اس کے سامنے سینے کے پاس ایک 6 سال کا معصوم بچہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جو خدا کا جلوہ دیکھنا چاہے اس بچے کا چہرہ دیکھے۔ وہ 6 سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کے سینے کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی ماں اس کو دیکھ کر کے رو رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے محمد، اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں ابوا کے جنگل میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نے اتنے اعلیٰ اور افضل ترین بچے کو جنم دیا ہے کہ میرا نام کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوگا، لوگ ہمیشہ میرا نام لیتے رہیں گے، مجھے یاد کرتے رہیں گے، پوری دنیا میں میرے اس بیٹے کے ذریعے سے میرا نام لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کو وہ لمحات یاد آ رہے تھے، 6 سال کی عمر میں میری ماں میری پیشانی کا نور دیکھ کر کے دعا کر رہی تھی اور آنکھیں بند کر، حضور کی امی جان حضرت آمنہ کے یہ لمحات حضور کو یاد آ گئے، حضور رونے لگے، آج میری امی مجھے یاد آ گئی۔ حضور کی امی کے آخری لمحات کیا تھے میں نے کسی تقریر میں کہا ہوگا، لیکن آج کہتا ہوں حضور کی ماں پر کے زبان پہ جو آخری جملہ تھا وہ نعت کا شعر تھا۔ آپ کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا چہرہ ایسا ہے جس کے صدقے اللہ باران رحمت کا نزول فرماتا، میرا بیٹا وہ ہے جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں گونج جائیں گے، میں نے اتنا عظیم بیٹا جنم دیا ہے۔
تو یہ جملے کہہ رہی تھی اور آنکھیں بند کر لیا. حضور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں امی اور بولو نا. حضور 6 سال کے بچے اپنی ماں سے کہتے امی اور بولو نا. ایک مرتبہ کا امی اور بولو نا تو ام ایمن نے روک دیا. بیٹے جو چپ ہو جاتے ہیں موت کی آگوش میں پھر وہ بولا نہیں کرتے. اللہ کی عزت کی قسم اگر ام ایمن منع نہیں کرتی اور حضور دوسری بار کہہ دیتے امی بولو نا, حضور کی ماں ضرور بولتی. لیکن قدرت کو یہ منظور تھا تاکہ یہ داستان امت کے سامنے دہرائی جائے گی. امی اور بولو نا, جو کہہ رہی تھی بولو نا. کہتی ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں بیٹے وہ بولا نہیں کرتے, چپ ہو گئے. حضور سید عالم حضور کو وہ لمحات یاد آ گئے. آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے تھے اور کہتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی رو پڑے. آقا فرماتے اب عشاء کا وقت آنے والا ہے, کاش میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, ہائے ہائے ہائے, اے میرے بیٹے. قرآن جسے قرآن جسے انا آتینا کل کوثر کہے, اور کون کہہ رہا ہے قرآن میں؟ وہ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے جس کو خدا نے جس کے 3000 نام رکھے. نام 3000 نام 3000 نام ہے جس رسول کے. وہ رسول کہتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے. یہ بیٹے کی لذت ذرا لیجئے. حضور کو یاد آتا ہے کبھی میری ماں مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی. اللہ کی عزت کی قسم پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں, دنیا میں لوگ جانتے ہیں تحدیث نعمت کے لیے لوگ القابات سے پکارتے ہیں. کوئی عمدۃ الخطباء کہتا ہے, کوئی آل رسول کہتا ہے, شہزادہ غوث الورا کہتا ہے, کوئی ادیب کہتا ہے, کوئی خطیب کہتا ہے, کوئی مبلغ اسلام کہتا ہے. خدا جانے لوگ کیا کیا کہہ کر محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم کھا کر آج کہتا ہوں سارے القابات سن کر بھی دل کو اطمینان نہیں ہوتا اور نہ میرے دل کو خوشی ہوتی ہے. لیکن جب میں لمبے سفر سے واپس ہو کر اپنے گھر لوٹتا ہوں میری ماں مجھے بیٹا کہتی ہے تو وہ سارے القابات مجھے ہیچ نظر آتے ہیں جو مجھے منبروں پہ دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ جب یہ حدیث سامنے ہو نا, یہ حدیث سامنے ہو کہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا, عشاء کی نماز, امام الانبیاء کہتے میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد ادھر آ. توجہ کریں, توجہ کریں. اگر کوئی حضور کو یہ کہہ دے وہ کافر ہو جائے, حضور کو کوئی یہ کہہ دے بیٹا محمد, وہ کافر ہو جائے, وہ کافر ہو جائے. اس لیے کہ حضور امت کے روحانی باپ ہیں. کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا, کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا. اس میں حضور علیہ السلام کی بیادبی ہے اور حضور کی بیادبی کفر ہے. لیکن آقا کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی اور مجھے کہتی بیٹا محمد ذرا ادھر آنا. تو صحابہ حضور کو دیکھنے لگے, حضور آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر میں اپنی امی کے پاس چلا جاتا. آج ہمیں اس چہرے کا احساس نہیں ہے, اس چہرے کا خیال نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا جب یہ چہرہ گم ہوگا, قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہوگا, اس وقت تم اس چہرے کو ترس جاؤ گے, ڈھونڈو گے. نہ یہ چہرہ تمہیں جنگلوں میں ملے گا, نہ بیابانوں میں ملے گا, نہ تمہیں کسی فنکشن ہال میں ملے گا, نہ کسی منبر پہ ملے گا, نہ کسی محراب پہ ملے گا, نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں ملے گا.
عرفات کے نظارے تو ہوں گے لیکن ماں کا چہرہ نہ ہوگا، مینا کی بہاریں تو ہوگی ماں کا چہرہ نہ ہوگا، نکلتا ہوا چاند تو ہوگا ماں کا چہرہ نہ ہوگا، افق پر سورج تو ہوگا ماں کا چہرہ نہ ہوگا، قرآن کا مصحف تو ہوگا ماں کا چہرہ نہ ہوگا، سب ہوں گے ماں کا چہرہ نہ ہوگا، لیکن اس وقت تم ڈھونڈو گے اور تم اپنے آپ کو محروم تصور کرو گے، ماں کا چہرہ پوری کائنات کی دولت دے کر بھی تم حاصل کرنا چاہو گے تو تمہیں نہ مل سکے گا، اس وقت تم راتوں کو گڑ گڑا کے دعا کرو گے میرے اللہ اتنا تو احسان کر دے، وہ چہرہ ایک مرتبہ خواب میں دکھا دے۔ ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں شاید تمہیں وہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ آج ماں باپ کا احساس نہیں، ماں باپ سے محبتوں کا ماحول نہیں، آؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ تجدید وفا کریں۔ آج کے نوجوان لڑکے 3-2 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر موبائل کھیلتے، گیم کھیلتے، پورے شہر میں وبا پھیل چکی ہے، لوگ جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر، گیم کھیل رہے موبائل پر، تاش کے پتے کھیل رہے موبائل پر، نادان وہ 3 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر کیوں تو ذلیل کام کر رہا ہے، کیوں تو حرام کام کر رہا ہے؟ اگر وقت ہے جا اٹھ اپنی ماں کے پیر دبا، خدا کی عزت کی قسم اگر تیری ماں کے دل سے دعا نکل گئی اللہ تجھے ولی بنا دے، تجھے قطب بنا دے، تجھے ابدال بنا دے۔ تمہیں پتا ہے ماں کی دعا انسان کو ولی بنا دیتی ہے۔ یہ خواجہ باقی باللہ، یہ باقی باللہ کون ہے؟ خواجہ باقی باللہ سلسلے نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے ایک پائے کے بزرگ ہیں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے پیر ہیں۔ ابتدا میں عبادت کی طرف زیادہ توجہ اور لگاؤ نہ تھا، باقی باللہ توجہ نہیں تھی زیادہ، لیکن سوچتے تھے کہ عمل کم کروں اور ولی بن جاؤں، تڑپ تھی ولی بن جاؤں ولی، لیکن ولی جیسا عمل کرنے کا ابتدائی دنوں کے اندر شوق نہ تھا۔ ماں نے کہا بیٹا بے چین کیوں ہوتا ہے؟ عرض کی امی ولی بننا چاہتا ہوں لیکن اتنے مجاہدات نہیں کر سکتا۔ ہاتھ اٹھ گئے، میرے اللہ میرے بیٹے کو ولی بنا دے۔ اللہ نے خواجہ باقی باللہ کو صرف 2 جملوں کی برکت سے ولایت عطا فرما دی۔ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اماموں کے پاس جاتے ہیں۔ پیروں کی عظمت اپنی جگہ ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن لوگ ہاتھ چومنے کے لیے یوں دھکم دھکی کرتے ہیں۔ ہاتھ چوم سکتے ہیں، جائز ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ بھی چومے، پیر بھی چومے، لیکن بلکہ کسی نے حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی، بخش دیا۔ انکار نہیں ہے، میرا مسلک ہی ادب کا مسلک ہے، ہم سب کے ادب کرتے ہیں۔ پیروں کے ہاتھ چومو، علماء کے چومو، سادات کے چومو، برکتیں ملے گی، لیکن پہلے اپنے ماں باپ کے چومو، اپنے ماں باپ کے چومو۔ سیٹھ صاحب اعلان کر رہے ہیں فلاں مسجد کے اندر میری طرف سے 5 لاکھ روپے، 50,000 روپے، 10,000 روپے، اور اس کی ماں گھر میں پریشان ہے، پیسوں کے لیے میرا بیٹا دوا کے لیے پیسے دے گا تو میں جا کر علاج کراؤں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اعلان ہو رہا ہے نا، اور یہاں کوئی اعلان تو نہیں ہونا ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ کو ولایت ماں کی دعا سے ملی، ماں کی دعا سے۔ اور 3 گھنٹہ کھیل کود میں جو بیٹھے ہو، جاؤ ماں کے پیر دباؤ۔ جب ماں دعا کرتی ہے تو ماں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے عرش ہل جا، کیوں تو نہیں رکتا؟ عرش رک جا، تو ہل رہا ہے، رک جا۔ عرش کہتا ہے آج کیسے رکوں؟ ایک ماں نے ہاتھ اٹھائے اپنے بیٹے کی خاطر، مولا قبول کر لے۔ ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، اس کے جملے بھی پورے نہ ہوئے تھے، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ماں کی دعا کیا نہیں مناتی؟ یہ حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بزرگ ہیں حضرت مخدوم ماہیمی۔ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں، میں تقریر کر کے صرف جانا نہیں چاہتا، آج ایک ماں کا چہلم ہے، آج میں ہر ماں کی آبرو کا تحفظ چاہتا ہوں۔ میں تمہاری ماؤں کی عظمت اور تحفظ اپنے اس قادری دامن میں بطور بھیک مانگتا ہوں۔ اپنی سسرال میں رہنے والوں
लौट जाओ अपनी मां की तरफ। अलग अलग मकानात बनाने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। माओ को जलील और रुस्वा करके घर से निकालने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। मां को बिस्तरे मर्ग पर सिसकियां लेकर के छोड़ने वालों, लौट जाओ अपनी मां की तरफ। आज तुम्हें घर जाकर सबसे पहला काम यह करना है, अगर मां जिंदा है और बाप, तो उनके पैर पकड़ करके आपने माफी मांगना है, हमें माफ कर दो। इसलिए कि जिसने मां या बाप से सिर्फ ऊंची आवाज से बात की होगी, कयामत के दिन अल्लाह उसके सारे अमाल अकारत कर देगा। हदीस पाक है, एक बंदा इतनी नेकियां लेकर के आएगा, पहाड़ों जैसियां नेकियां, तोलेंगे पूरा मीजान नेकियों से भर जाएगा। फिर क्या होगा, एक छोटी सी चिट्ठी गुनाह के पल्ले में गिरेगी और फिर उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। और बंदा कहेगा मैं जहन्नम में जाने तैयार हूं मेरे अल्लाह, लेकिन बता दे वो छोटा सा कौन सा गुनाह था। एक छोटी सी चिट्ठी गिरी है, पूरी जिंदगी की नेकियां पहाड़ों जैसी अकारत। इरशाद होगा फरिश्तों बता दो इसे। फरिश्ते कहेंगे तूने एक मर्तबा अपनी मां से चिल्ला कर बात की थी, उसकी वजह से तेरी सारी जिंदगी की नेकी अकारत हो गई। मैंने बहुत दीनदारों को भी देखा है अपनी मां से मुंह चलाते हुए, अपनी मां को डांटते हुए। मेरे आका के दीवानों, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं माँ बाप के हुकूक बयान करते हुए कि माँ बाप से बात करो तो पहले इजाजत लो। बगैर इजाजत माँ बाप से गुफ्तगू करना यह बेअदबी की तरफ ले जाता है। और जब वो इजाजत दे दें तो उनसे ऐसे बात करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। क्या कभी हम इस तरह बात करते हैं? वो हमारी जन्नत भी है जहन्नम भी है। अगर राजी कर लिया तो जन्नत, नाराज कर लिया तो जहन्नम। मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी को पता करना है, मफहूम हदीस है, किसी को पता करना है अर्श का मालिक राजी है कि नाराज है, वो अपने घर चले जाए। माँ बाप राजी है, खुदा भी राजी है। माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। अपने सजदों पे गुरूर करने वालों, खुदा राजी और नाराज माँ बाप की रजा और नाराजगी पर है। यहां तो हाल ये हम सब छोड़कर, माँ बाप की खिदमत छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कहां पड़े हुए। आओ अहदे वफा करें। आज के बाद मालेगांव की कोई भी मां न रोएगी औलाद के लिए। इतना खुश कर दो इन्हें, अगर अल्लाह को राजी करना है तो। क्या नहीं मिलता जो माँ बाप को इस हालत में कब्र में रखे कि उसके माँ बाप राजी हैं, कभी जिंदगी में उसे कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कभी वो तंग दस्त ना होगा, कभी वो रुस्वा ना होगा, कभी वो जलील ना होगा। बल्कि मैं तो हर उस इंसान से बचने की कोशिश करता हूं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं कभी गरीबी नहीं देखता, दोस्ती करते वक्त अमीरी नहीं देखता, काला गोरा नहीं देखता, सियाह सफेद नहीं देखता, ना कोई सिलसिला देखता हूं, ना कोई बिरादरी देखता हूं। लेकिन जब कोई मुझसे दोस्ती करने के लिए आता है तो मैं तहकीक जरूर कर लेता हूं इतना कि इसका रवैया इसके माँ बाप के साथ क्या है। अगर वो माँ बाप का वफादार होता है तो मैं आंख बंद करके हाथ मिला लेता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है जो अपने माँ बाप का वफादार है वो कभी किसी से गद्दारी नहीं करेगा। और कितनी बड़ी दाढ़ी लेकर के आए, कितना भी नेक बन करके आए, अगर माँ बाप के साथ उसका रवैया ठीक नहीं होता है तो मैं उससे बहुत बचता हूं। इसलिए कि मेरे उस्ताद ने मुझे ये तालीम दी थी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझसे कहा था बेटे जो माँ बाप का गद्दार उससे कभी दोस्ती ना करना, इसलिए कि जो माँ बाप का ना हुआ वफादार वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। तो ये सब जो हो रहा है ये अपने करतूत का नतीजा। अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उन्हें खिलाओ, कभी कुर्बान। बड़ी प्यारी हदीस याद आई। मेरे आका फरमाते हैं कि जो अपनी माँ की पेशानी चूमे गोया वो जन्नत के चौखट को चूम लेता है, और जो अपनी माँ की पेशानी चूमे, सिर्फ पेशानी चूमे, अल्लाह तबारक व ताला उसे 1000 जन्नतें नसीब फरमाएगा। माँ की पेशानी चूमने पे सवाब है। माँ की पेशानी चूमे, अल्लाह की रहमतें उसका तवाफ करती है। ये माँ की पेशानी चूमने की बरकतें हैं। तो अर्ज ये कर रहा था हज़रत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह,
آپ کو شوق تھا عالم بننے کا، ماں کی دعا سے کیا نہیں، عالم بننے کا شوق، بچپنا تھا، بچپنا ماں نے بڑی اچھی تربیت کی تھی، امی سے کہا ماں میں عالم بننا چاہتا ہوں، ماں میں مولانا بننا چاہتا ہوں۔ اس دور میں علماء کی بڑی قدر تھی، بہت لوگ قدر کرتے تھے علماء کی، عالم بننا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا آج کے دور کی طرح وہاں گلی گلی مدرسے تو نہیں تھے، تو عالم بننے کے لیے کوئی سمرقند جاتا، کوئی بخارا جاتا، وہ بمبئی کی چھوٹی سی بستی میں وہ رہتے تھے۔ والد کا وصال ہو چکا تھا، ابا کا انتقال ہو چکا تھا، ماں کے لیے، بیوہ ماں کے لیے وہی سب کچھ تھے۔ ماں نے کہا بیٹا، اور مائیں تو اپنی اولاد کو اجازت دیتے ہیں، میں تجھے کیسے اجازت دوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تجھی کو دیکھ دیکھ کر تو بے ووی تجھے چھوڑ کر سمرقند بخارا نہ جاؤں گا۔ بس فجر کی نماز ماں کے ساتھ پڑھی اور ماں سے کہا امی میں ذرا سمندر کی سیر کر کے آتا ہوں، فجر کی بات کا وقت ہے، سمندر کے کنارے تھوڑا سا ٹہل لوں۔ چھوٹے سے ہیں، جیسے ہی چلے دیکھا پتھر پہ خوبصورت انسان ہے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس بزرگ نے کہا اے علی، ان کا نام علی تھا، علی بتا تو یہاں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں سے میں اجازت لے کے چند قدم یہاں چلنے آیا ہوں۔ کہا بزرگ آپ کون ہیں جو آپ میرا نام جانتے ہیں؟ علی آپ کون ہیں؟ تو اس وقت اس بزرگ نے کہا میں خضر ہوں، اور اللہ نے اب میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں روزانہ تجھے یہاں پڑھانے آیا کروں اور میں تجھے عالم بناؤں۔ ماں کی نافرمانی کرتا تو سمرقند اور بخارا کے علماء کے برتن دھونے پڑتے، تو نے ماں کی فرما برداری کی اور تو گھر رک گیا، تو تیرے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں تجھے علم سکھاؤں، پڑھاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کر، کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے پڑھاتا ہوں، کسی کو نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں۔ بہت خوش ہو گئے، پڑھنے لگے، روزانہ اب جانے لگے، پڑھنے لگے۔ ایک دن ماں نے کہا علی بیٹے تو اتنی دیر تک کے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، کرتا کیا ہے تو؟ سوچنے لگے خضر نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو بتانا نہیں، اگر بتاؤ گے تو دوسرے دن سے میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ تو سوچا اگر بتاتا ہوں تو خضر کل سے نہیں آئیں گے، میں ادھورا عالم ہو جاؤں گا، اور اگر نہ بتاؤں گا ماں کا دل دکھتا ہے۔ ایک طرف خضر کی تعلیم ہے، ایک طرف ماں کا دل ہے، دل توڑوں یا خضر کو چھوڑوں؟ کہا خضر ہیں، خضر چھوٹ جائے چلے گا، ماں کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، ماں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور ماں کو کہہ دیا امی میں جو جاتا تھا نا سمندر کے کنارے تو وہ مجھے خضر پڑھانے آتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کسی کو بتائے گا تو میں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ اب لپٹ کرنے لگے امی وہ تو نہیں آئیں گے، امی وہ تو نہیں۔ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ کریم ہے، وہ تجھے عالم بنا دے گا۔ اور یہ کہا تسلیہ دی۔ دوسرے دن گئے تو خضر نہیں آئے، اب آ کر کے خوب روئے، خوب جی کا گھور کیا کہ کیا ہوا کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا۔ لیکن ماں نے جب روتے دیکھا ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے اللہ یہ میرا بیٹا اپنی جان کا اس طریقے سے کیا کر رہا ہے، مولا اس پہ رحم فرما، اس پہ کرم فرما، اس کے زخم کا خاتمہ فرما۔ جو دعائیں کرنی تھی ماں نے کر دیا۔ جب دوسرے دن گئے تو خضر کو اسی پتھر پہ دیکھا، اور جب قریب پہنچے تو خضر نے کہا علی پڑھانے نہیں آیا، اپنا وعدے پہ میں قائم ہوں، آج تجھے یہ بتانے آیا ہوں اگر تو رات چھپا لیتا ماں کو نہ بتاتا تو میں تجھے پڑھانے آتا اور تجھے مکمل تعلیم دیتا، لیکن تو نے مجھے چھوڑنا گوارا کیا، ماں کی نافرمانی اور دل توڑنا گوارا نہ کیا، تو اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ کل رات تیرا سینہ چیر کر اللہ نے اپنے دست قدرت سے جتنے علوم دینے کے سارے علوم اڑیل دیے ہیں۔ اگر تو نہ بتاتا تو پڑھتا رہتا، تو نے بتا کر ماں کا دل جیتا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے تیرے اندر علوم کو اڑیل دیا۔ اسی لیے مقدوم ماہمی کی کتابیں، تفسیر مقدوم ماہمی آج بھی مصر میں پڑھائی جاتی، مصر کے جامع ازہر کے نصاب میں شامل ہے۔ 800 سال پرانی تفسیر، یہ علم تھا حضرت مقدوم ماہمی کا۔ بس یہ عنوان تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ دریا کو پانی نکال کے خشک کیا جا سکتا ہے، یہ عنوان ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن بس اختتام کرتے ہوئے عرض کروں، آج ہم سب وعدہ کرتے ہیں
کہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے؟ جن کے ماں باپ انتقال کر گئے، ابھی آپ اٹھے نہیں، تقریر ختم نہیں ہوئی، ہماری محفل با ادب لوگوں کی محفل صلاۃ و سلام پہ ختم ہوتی ہے. یہ کوئی غزل کی محفل نہیں ہے کہ یہاں غزلیں ہو جائے اور تالیاں پیٹ کر کے لوگ جس کے جی میں جب آئے تب چلا جائے. یہ محفل رسول ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے. یہاں آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا ہے اور اختتام نبی پہ سلام سے ہوتا ہے. ہاں اس لیے جب آیا کرو بغیر رسول پاک کو سلام کے بھی نہ جایا کرو، کیونکہ یہ آوارہ لوگوں کی محفل تو نہیں ہے. یہاں شاعرات اور شاعر چیخ چلائیں، آپ کو جتنا پسند آیا آپ تالیاں ٹیپ لیں، اس کے بعد چلے جائیں. کوئی مشاعرہ نہیں ہے، کوئی نظم کی محفل نہیں ہے، کوئی لطیفے کی محفل نہیں ہے. یہ وہ محفلیں ہیں جس میں آنے والوں کی تقدیریں بدلتی ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ہاں ہم آپ کے پاس بیٹھ کر کے نہ اوٹ مانگنے آئے نہ نوٹ مانگنے آئے. یہ وہ محفلیں نہیں ہیں کہ جھوٹ فساد بول کر کے یہاں باتیں کر کے محفل ختم ہو جائے. نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی عمل پر یقین نہیں ہے، لیکن میرا ایک عمل ایسا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوگا اور اس کے صدقے اللہ مجھے بخش دے گا. وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میں محفل سجاتا ہوں تو محفل کے آخری میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے نبی پہ سلام پڑھتا ہوں. یہ وہ عمل ہے کہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اسی کے صدقے میں وہ بخش دیتا ہے. اور صلاۃ و سلام کے بعد جو مرادیں لے کر دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے ہلچل نہیں کیا کریں. ہمیں پتا ہے وقت پہ گفتگو ختم ہو جائے گی، تو عرض یہ کر رہا تھا جن کے ماں باپ حیات ہے وہ جا کر معافی مانگیں، انشاءاللہ کریں گے. سب شرمانا نہیں، اس لیے کہ وہ بڑے پیارے لوگ ہیں، معاف کر دیتے. اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا گھبرائیں نہیں، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. حدیث پڑھوں دل خوش ہوگا. ایک صحابہ حاضر ہے، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ حضور جب مکہ فتح ہو جائے گا تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. یا رسول اللہ مکہ فتح ہوگا تو کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. اور ایک روایت میں آیا حضور میں نے منت مانی تھی کہ میں جنت کی چوکھٹ کو اور حور کی پیشانی کو بوسہ دوں گا. یا رسول اللہ اب میں جنت کی چوکھٹ کو تو بوسہ دے نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا جا تیری ماں کے پیر چوم لے، جا تیری ماں کے پیر چوم لے، گویا تو نے کعبے کی چوکھٹ کو یا جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں وہ کم نصیب آدمی ہوں کہ میری ماں انتقال کر گئی، میری امی انتقال کر گئی، حضور میں کیا کروں؟ آقا نے کہا جا اس کی قبر کو چوم لے. اس کی کون کہہ رہا ہے؟ جو شرک مٹانے آئے وہ کہہ رہے ہیں ماں کی قبر چوم لے. جو شرک مٹانے آیا ہے، جس نے کعبۃ اللہ پہ سجے ہوئے 360 بتوں کو لکڑی سے توڑ دیا، جس نے کعبے کو کعبہ بنایا، وہ کہہ رہے ہیں امی کا انتقال ہو گیا جا کے قبر چوم لے، ماں کی قبر چوم لے. جب ماں کی قبر چومی جا سکتی ہے تو غوث و خواجہ کی قبر کیوں نہیں چومی جا سکتی؟ اللہ. لیکن حضور کی بارگاہ میں کوئی مایوسی نہیں ہوتا تھا. عرض کی یا رسول اللہ میں جب بچہ تھا، توجہ، میں جب بچہ تھا میری ماں کا انتقال ہو گیا، مجھے پتا بھی نہیں ہے میری امی کی قبر کہاں ہے، مجھے پتا بھی نہیں میری امی کی قبر کہاں ہے. آقا نے کہا گھر جا ایک لکیر بنا اور اسے ماں کی قبر تصور کر اور اسی کو چوم لے، گویا کہ تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم. تو اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو گھبرائے نہیں، قبر پہ جائیں.